آج کی شب 20ویں رمضان شریف ہے اور فتح مکہ کی آج شب ہے. یہ اسلام کا بڑا عظیم روشن اور تاریخی باب ہے فتح مکہ. جب جب بھی فتح مکہ کا ذکر ہوگا تو مسلمانوں کے سینے خوشیوں سے مسرور ہو جائیں گے, آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی, اس لیے کہ مکہ مکرمہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا, یعنی ٹھیک 8 سال پہلے دنیا نے اللہ کے محبوب پیغمبر کو اس طرح بھی دیکھا کہ حضور علیہ السلام بظاہر بے سر و سامانی میں مکہ چھوڑ دیتے ہیں اور مکہ چھوڑ کر صرف ایک آدمی کو ساتھ لے کر میرے رسول مدینہ منورہ ہجرت کرتے ہیں. صرف 8 سال پہلے کی بات, 8 سال پہلے ایک اپنے ساتھی کو ساتھ لے کر میرے رسول مکے سے نکلتے ہیں. لیکن یہ اللہ کے نبی کا عزم تھا, غیب دانی تھی کہ جب میرے رسول نے کعبہ شریف کا آخری طواف کیا تو فرمایا, اے کعبہ تو مجھے بہت محبوب ہے, اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا. اے کعبہ میں جا رہا ہوں لیکن انشاءاللہ بہت جلدی لوٹ کر آؤں گا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے یہ گفتگو کی, کلام کیا اور نکلے صدیق اکبر کے گھر آئے. آقائے کریم نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ہجرت کی, غار ثور میں 3 دن تک قیام کیا. یہ داستان آپ جانتے ہیں. جب آقا مدینہ منورہ پہنچے اسلام کو بڑی فروغ نصیب ہوئی, ترقی نصیب ہوئی, بڑا فروغ نصیب ہوا, ترقی ملی. لیکن پھر بھی مکے والوں نے چین سے بیٹھنے نہیں دیا, جنگ پر جنگ مسلط کی. پہلی جنگ جنگ بدر, جنگ احد, جنگ خندق, بڑی بڑی جنگیں حضور پر مسلط کی. لیکن جنگ خندق کفار مکہ کی آخری کوشش تھی. پورے عرب سے سارے قبیلوں کو بہکا کر کے انہوں نے لائے تھے اور ہزاروں کی تعداد ان کی تھی. لیکن اللہ نے ایک آندھی چلائی اور وہ آندھی کی وجہ سے وہ سب بھاگ گئے. آقا نے فرمایا اب کبھی یہ نہیں آئیں گے, انشاءاللہ ہم جائیں گے. اب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے مکے سے نکلے اور مدینے سے نکلے, مدینہ شریف سے, اور مکے کی طرف. حدیبیہ کے میدان میں آپ کو روک دیا گیا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. مشرک عمرہ کریں, بت پرست عمرہ کریں, جاہل عمرہ کریں, لیکن محبوب خدا کو عمرہ کی اجازت نہیں. ظلم کی حد, ظلم کی انتہا. لیکن جب حدیبیہ کے میدان میں میرے رسول احرام کی حالت میں رک گئے تو پھر المختصر یہ, کیونکہ صلح حدیبیہ بھی بتانا میرا مقصد نہیں ہے, فتح مکہ کا ذکر ہے, لیکن تھوڑا سا اس سے آپ کو میں ٹچ کر دوں کہ عنوان کنیکٹ ہو جائے کہ فتح مکہ کی تمہید کیا ہے. آقا احرام کی حالت میں اپنے کم و بیش 1500 صحابہ کے ساتھ بغیر ہتھیار کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ مکے پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ اسی بہانے قبضہ کرو گے. آقا فرماتے ہیں اگر مجھے لڑنا ہوتا یا مکے پہ قبضہ کرنا ہوتا تو میں احرام باندھ کے کیوں آتا. ہم تو عمرہ کے لیے آئے, ہمیں جانے دو, ہم وعدہ کرتے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں کا نہیں کرنے دیں گے. آخرکار صلح کا معاملہ ہوا اور معاہدے کی بات ہوئی. ساری شرطیں انہی کی مانی گئی. صحابہ تڑپ تڑپ گئے, یا رسول اللہ ہم اتنی دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں, ہم اتنی دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں, کیا ہم حق پر نہیں ہیں, کیا ہم حق پر. آقا فرماتے ہیں ہم حق پر ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, بہتر ہوگا. صلح کے اندر یہ بات طے ہوئی تھی کہ 10 سال تک اب ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے. 10 سال تک اب ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے. غالباً یہ معاہدہ 6 ہجری میں ہوا. 10 سال تک کہ ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے. اس کے بعد دوسری شرط یہ بھی تھی کہ جو قبیلہ عرب کا چاہے وہ تمہارے ساتھ اتحاد کر لے, جو چاہے ہمارے ساتھ کر لے, لیکن جو ہمارے ساتھ اتحاد کر چکا ہے تم ان کو بھی جنگ, ان کے ساتھ بھی جنگ نہیں کرو گے, اور جو تمہارے ساتھ اتحاد کر چکا ہے مجھ سے بھی جنگ ہم بھی نہیں کریں گے. اور اس کے بعد ساری شرطیں انہی کی کہ اگر کوئی شخص مکے سے مدینے آنے چاہے تو نہیں آ سکتا ہجرت کر کے, لیکن اگر کوئی مدینے سے معاذ اللہ مدینہ چھوڑ کر مکہ آنا چاہے تو آ سکتا ہے. بلکہ ایک صحابہ آئے بھی مسلمان ہو کر مدینہ شریف, حضور نے کہا کہ ہم معاہدہ کر چکے, آپ واپس چلے جاؤ. آقا نے ان کو واپس کر دیا. یعنی اتنے معاہدے کی پابندی ہوتی رہی. بلکہ جب معاہدہ
اللہ اکبر لکھا گیا تو آخری میں یہ لکھا یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے. تو انہوں نے کہا ہم یہ نہیں مانیں گے, یہ لکھو کہ محمد ابن عبداللہ کی طرف سے, رسول مان لے تو سب جھگڑا ہی ختم ہو جائے. معاہدہ حضرت علی مرتضیٰ لکھ رہے تھے, آپ کے ہاتھ میں قلم تھا, کیونکہ حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی, حضور دوسروں سے لکھواتے تھے, خود نہیں لکھتے تھے. اور یہ اس زمانے کے اندر جو ہے یہ بڑوں کا مزاج تھا کہ جو لوگ اعلیٰ مراتب پر فائز ہوتے وہ لکھواتے تھے. اس سے کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا معاذ اللہ. حالانکہ حضور علیہ السلام کو قرآن کے نزول سے قبل حضور علیہ السلام لکھتے پڑھتے نہیں تھے, لیکن جب قرآن نازل ہو گیا تو پھر حضور پڑھتے بھی تھے اور لکھتے بھی تھے. اس کا ذکر ابھی ہم کر رہے ہیں. تو مولا کائنات کو حضور علیہ السلام نے کہا کہ علی یہ جو کہتے ہیں نا کہ محمد الرسول اللہ کاٹ دو تو کاٹ دو. حضرت علی نے قلم رکھ دیا نیچے, میں نہیں کر سکتا حضور, یہ میں نہیں کر سکتا. آقا فرمانے میں کہہ رہا ہوں کاٹ دو, علی کا نہیں, میں تو رسول اللہ مانتا ہوں, میں کیسے کاٹ سکتا ہوں. پھر آقا علیہ السلام نے خود ہی ہاتھ میں قلم لیا. اب وہ لوگ دیکھ لے جو کہتے ہیں کہ حضور ساری زندگی حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا, جب مولا علی نے انکار کیا کہ حضور میں یہ نہیں کاٹ سکتا, تو حضور نے قلم ہاتھ میں لیا اور اتنا حصہ کاٹ کر پھر اپنا نام خود لکھا, یہ محمد ابن عبداللہ کی طرف سے. تو حضور نے لکھ کر بتا بھی دیا کہ میں کسی کے پاس لکھنا سیکھنے گیا نہیں, لیکن میرے اللہ نے نزول قرآن کے بعد مجھے لکھنا سکھا دیا. نزول قرآن سے پہلے کیوں نہیں لکھتے تھے, کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ اگر حضور نزول قرآن سے پہلے لکھنا پڑھنا جو ہے وہ بظاہر لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیتے تو لوگ یہ کہتے کہ محمد دوسروں کی کتابیں پڑھ پڑھ کے اب ایک قرآن نیا بنا کر کے لائیں. تو اللہ کی حکمت یہ تھی کہ محبوب آپ نزول قرآن سے پہلے نہ لکھیں گے نہ پڑھیں گے, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جو کسی کے پاس نہ لکھنے گیا ہو, نہ پڑھنے گیا ہو, نہ جس نے کبھی کتاب ہاتھ میں لی ہو, اگر وہ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے تو یقیناً قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. اس میں حکمت یہ تھی. لیکن آج کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور لکھنا نہیں جانتے تھے, حضور لکھنا سیکھتے نہیں تھے, اللہ نے انہیں سکھایا. تو بہرحال حضور علیہ السلام نے کاٹ کے خود لکھا. اور اس کے بعد پھر بخاری شریف کی حدیث بھی ہے, آقا علیہ السلام نے آخری وقت میں فرمایا کہ کاغذ اور قلم لاؤ تاکہ میں جو ہے وہ تم کو کچھ لکھ کر کے دے دوں. پھر اس پہ بعد میں کچھ معاملات ہو گئے اور پھر وہ معاملہ ٹل گیا. اس کو حدیث قرطاس کہتے ہیں. کبھی موقع آئے گا تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی, تاکہ آپ اس سلسلے میں بھی تاریخی معلومات اور حدیث میں کیا ہے وہ جان سکیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر شرط مانی, اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ احرام کھول دو. تو صحابہ کرام بہت تکلیف ہوئی, افسردہ ہوئے. کوئی احرام نہ کھولتے تھے کہ ہو سکتا ہے کوئی صورت بن جائے جانے کی, کعبے کی زیارت کی کوئی صورت بن جائے. تو ام المومنین ام سلمہ سے آقا نے کہا کہ ام سلمہ تیری قوم عجیب ہے, میں کہتا ہوں احرام کھول دو تو کھولتے نہیں. کہا حضور آپ ایک کام کریں, آپ خود پہلے کھول دیں, پھر آپ دیکھیں سب خود ہی کھول دیں گے. آقا علیہ السلام نے احرام نکال دیا, معمول کے کپڑے پہن لیے, اور جو قربانی کے جانور تھے وہ ذبح کر دیے وہیں پر. تو جب صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے احرام نکال دیا ہے تو سارے صحابہ نے احرام نکال دیا اور وہ واپس لوٹے. جب وہ واپس لوٹے تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فتح کا وعدہ کیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, یہ فتح کا وعدہ تھا. انا فتحنا لک فتحا مبینا, یہ اللہ نے وعدے کی اور محبوب خوشی خوشی واپس لوٹے فتح کی بشارت کے ساتھ. لیکن لوگوں کو حیرت تھی کہ 10 سال کا معاہدہ ہے کہ 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں ہوگی, ایک دوسرے پہ حملہ نہیں ہوگا, تو ہم واپس کیسے لوٹیں گے, بہت جلد کیسے لوٹیں گے. پھر یہ ہوا کہ ابھی 2 ہی سال گزرے تھے, آقا کی طرف سے معاہدہ بالکل مکمل اس پہ عمل ہو رہا تھا. کوئی آتا تو واپس کر دیا جاتا, بہت امن کے معاملات تھے. حضور علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے اتحاد کا وعدہ کیا تھا وہ بنو خزاعہ تھا, اور مکے کے کفاروں کے ساتھ جنہوں نے اتحاد کا معاہدہ کیا تھا وہ بنو بکر تھا. اب خزاعہ اور بنو بکر یہ دونوں مکے کے قریب ہی رہتے تھے, اور یہ دونوں کی پرانی دشمنیاں تھی. چونکہ اب تک حضور سے سب لڑ رہے تھے مل کر,
تو آپس میں نہیں لڑ رہے تھے, آقائے کریم سے لڑ رہے تھے, تو الجھے ہوئے تھے ادھر ہی, آپس میں نہیں. اب جب ادھر 10 سال کی فرصت مل گئی کہ ادھر سے کوئی خطرہ نہیں ہے, تو بنو بکر نے سوچا کہ خزاعہ پر حملہ کر کے انتقام لے لیا جائے. اور چونکہ معاہدہ ہوا تھا کہ خزاعہ نے ہمارے ساتھ اتحاد کیا ہے تو تم ان سے بھی نہیں لڑ سکتے, ہم سے نہیں لڑ سکتے تو 10 سال ان سے بھی نہیں لڑ سکتے. تو انہوں نے کیا کیا, مکے کے کفاروں کو بلا کر بنو بکر نے خزاعہ پر حملہ کیا, اور مکے کے بڑے بڑے کافروں نے اپنے چہرے پر اسکاپ لگا کر اور پردے ڈال کر ان کو تلواروں سے قتل کیا. چونکہ ان کو یہ معاملہ ہی نہیں تھا کہ کوئی ہم پر حملہ کرے گا اور حملہ ہم پر ہوگا. رات میں حملہ ہوا اور ان کو تلواروں سے قتل کیا گیا, تو وہ حملے کے لیے جو تاب نہیں لا سکے, چونکہ وہ دفاعی پوزیشن میں نہیں تھے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو انہوں نے جان بچانے کے لیے حرم میں پناہ لی کہ کعبے میں چلے جائیں, کعبے کے صحن میں, تو حرم میں کم سے کم نہیں ماریں گے, کیونکہ جاہلیت کے دور میں بھی لوگ کعبے کا احترام کرتے تھے. تو وہ جان بچانے کے لیے بنو خزاعہ کے لوگ پہنچے کعبے کے اندر, تو وہاں بھی جو عوام تھی بنو بکر کی وہ تو رک گئے, تلواریں ڈال دی کہ اب یہ حرم میں آگے نہ مارو. لیکن جو نوفل نام کا بنو بکر کا سردار تھا, اس نے اپنی قوم کو للکارا کہ اب ایسا موقع نہیں آئے گا, جتنا قتل کر سکتے ان کو قتل کر لو, اور کعبے کے صحن میں ان کو قتل کیا. اس میں اکرمہ ابن ابی جہل بھی موجود تھا, اور بھی بہت سارے لوگ بڑے بڑے کفار مکہ موجود تھے. تو وہ وہاں سے چلاتے تھے, یا محمدہ, اے محمد ہماری مدد کیجیے. ام المومنین ماں ام سلمہ فرماتی ہے, شارح بخاری علامہ زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ام المومنین ماں ام سلمہ فرماتی ہے کہ حضور آدھی رات کے وقت وضو کر رہے تھے. کہاں کر رہے تھے؟ مدینہ منورہ میں وضو کر رہے تھے. دیکھ رہے ہیں, یہ شارح بخاری کی روایت میں بیان کر رہا ہوں, توجہ فرمائیں اور ایمان تازہ ہوگا. اچھا, بنو خزاعہ بھی کافر تھے, لیکن چونکہ حضور سے اتحاد ہو گیا تھا, وہ مومن, ابھی انہوں نے ان کے پورے قافلے نے قبیلے نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو حضور وضو فرما رہے تھے آدھی رات کو, اور وضو کرتے وقت حضور نے اچانک کہا لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا. حضور نے 3 بار کہا میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, اور تمہاری مدد کی گئی, تمہاری مدد کی گئی, یوں اعلان کیا. ماں ام سلمہ کہتی ہے میں نے پوچھا حضور آپ تنہائی میں کس سے باتیں کر رہے ہیں, کس کی مدد کی کر رہے ہیں, کس کے لیے حاضری کا اعلان کر رہے ہیں؟ ابھی کوئی تار کا سسٹم نہیں ہے, کوئی موبائل کا سسٹم نہیں ہے, کوئی فون کا سسٹم نہیں ہے. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا فاصلہ 450 کلومیٹر کا ہے. ادھر وہ حادثہ ہو رہا ہے. ام سلمہ ماں پوچھتی ہے کہ حضور آپ کس کو مدد کے لیے آواز دے رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں؟ آقا نے فرمایا ام سلمہ اس وقت تو بنو خزاعہ جو ہمارے حلیف ہیں, جنہوں نے ہماری پناہ لی ہے, بنو بکر نے اور کفار مکہ نے مل کر ان کے آدمیوں کو قتل کر دیا اور ان کو خوب مارا. تو جب وہ مار کھا رہے تھے تو مجھے مدد کے لیے پکار رہے تھے, تو میں ان کی مدد پر ان کی دھاڑس بندھا کر یہاں سے آواز دے رہا تھا. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر کافر مکے سے مدد کے لیے پکارے تو میرا نبی مدینے میں بیٹھ کر لبیک لبیک کہتا ہے. اگر مالیگاؤں سے مومن نگیس نے یا رسول اللہ پکارے تو کیا مدینے سے میرے مصطفیٰ کی مدد نہیں آئے گی؟ یہ میں حدیث پیش کر رہا ہوں, حدیث پیش کر رہا ہوں. حضور نے لبیک لبیک کہا, میں حاضر ہوں کہا, اور نصرت کی بشارت بھی دی. اور اس کے بعد ابھی یہ بات حضور اور ام سلمہ تک تھی. 3-4 دن کے بعد وہ جو بنو خزاعہ کا قافلہ تھا وہ واپس حضور کی بارگاہ میں آیا. حضور فجر کی نماز کے لیے گئے تھے اور انہوں نے ساری داستان غم سنا دی. 13 لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا, وہ بھی کعبہ شریف کے صحن میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ, میں تمہاری ضرور مدد کروں گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر وہ گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں انداز دیکھیں میرے رسول کا, چونکہ مکے والوں سے معاہدہ تھا انہوں نے توڑ دیا. تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا 3 شرطیں. نمبر 1 کہ جتنے لوگوں کو تم نے قتل کیا ہے, چونکہ مل کر کے تم نے قتل کیا ہے, تو تم نے جتنے لوگوں نے مل کر کے قتل کیا ہے, جتنے لوگوں کا
وہ سب کا خون بہا ادا کرو، ان کی دیت تمہیں دینی ہوگی، اس کا جرمانہ تم کو دینا ہوگا، جو بھی طے ہوگا وہ۔ اگر یہ نہیں کرتے تو دوسری شرط یہ ہے کہ تم یہ اعلان کر دو کہ ہم نے بنو بکر کو اپنا دوست تو نہیں رکھا، ہم ان سے الگ ہوئے، ان کو الگ کر دیا۔ پھر بنو بکر کو نپٹنا ہمارا کام ہے، کیونکہ اس نے ہمارے دوستوں سے، حلیفوں سے غداری کی ہے، تو تم اعلان کر دو کہ بنو بکر کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ دوسری شرط بھی نہیں مانتے تو تیسری پھر شرط یہ ہے کہ تمہارا اور ہمارا جو 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا وہ ختم۔ تینوں میں کیا منظور ہے؟ تو ایک کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ محمد سے جا کے کہہ دو کہ معاہدہ ٹوٹ گیا، 10 سال کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ 2 سال میں ہی ٹوٹ گیا۔ قاصد خبر لے کر کے چلا۔ اب قاصد کے جانے پر ان کے کچھ لوگ، دیکھو ہر طبقے میں، ہر قوم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ذہین ہوتے ہیں، تو کچھ جو ذہین لوگ تھے، سنجیدہ لوگ، انہوں نے کہا تم نے بہت برا کیا، معاہدہ توڑ کر تم نے بہت بری بات کی، اب دیکھنا محمد تمہیں چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ تم نے جو ہے وہ ان کے حلیف قبیلے پر حملہ کیا۔ تو انہی دنوں ابو سفیان ابن حرب، یا ابو سفیان ابن حرب کون ہے؟ وہی جس کی وجہ سے بدر کی جنگ ہوئی، احد کی کے معاملات میں آگے رہا، مکے کا سردار تھا۔ اس کی بیوی ہندا تھی، یعنی یہ حضرت امیر معاویہ کے باپ ہوتے ہیں، بعد میں انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو جب اسلام قبول کرنے کے بعد کی داستان بیان کی جاتی ہے تو ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جب داستان بیان ہوتی ہے تو احتیاطاً اسی لہجے میں گفتگو، اسی انداز میں کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی ادب کا پہلو ملحوظ رکھتے ہیں۔ تو ابو سفیان بن حرب کی بیوی ہندا نے خواب دیکھا کہ میں نے خون کی ایک نہر دیکھی اور اس کے بعد وہ خون کی نہر غائب ہو گئی، اور انہی دنوں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو سب لوگ ڈرے سہمے تھے، تو کہا کہ اے ابو سفیان تو جلدی سے جا اور کسی بھی طرح سے تو محمد کو دوبارہ صلح کے لیے، کہ وہ جو صلح حدیبیہ تھی ہم اس کی تجدید کرتے ہیں، معاہدے کی، ہم اس کے لیے تیار ہیں، آپ جو کہیں گے کرنے تیار ہیں۔ چونکہ یہ صلح کا فائدہ 2 سالوں میں یہ ہوا کہ مسلمانوں کو جو ریاست تھی، اسلامی ریاست مدینہ منورہ، اس میں مستحکم اور مضبوط ہونے کا موقع ملا، کفاروں کو بھی بہت نزدیک سے مذہب کو سمجھنے کا، اسلام کو دیکھنے کا موقع ملا، لوگ تیزی سے مسلمان ہوتے گئے۔ اس 2 سال میں بھی بہت بڑا فائدہ ہوا۔ تو پھر بہرحال یہ ہوا، دیکھو اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اگر وہ معاہدے تک کا یہ نہیں ٹوٹتا نا تو حضور علیہ السلام تو اسی معاہدے میں پردہ فرما جاتے، کیونکہ 6 سے لے کے 10 تک اگر معاہدہ قائم رہتا تو کب تک رہتا؟ 26 تک قائم رہتا، یا 16 تک قائم رہتا، اور 11 میں تو آقا علیہ السلام پردہ فرما گئے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، شر وہ آتا ہے کہ جس میں خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ تو ابو سفیان جتنی تیزی سے ہو سکے وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے سیدھا حضور کی بارگاہ میں کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں معاہدے کی تجدید کروں۔ آقا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آقا علیہ السلام ناراض تھے، جلال میں تھے، ابو سفیان سے کوئی بات نہیں کی۔ جب ابو سفیان سے کوئی بات نہیں کی تو ابو سفیان کے پرانے مکہ مکرمہ سے تعلقات تھے، کیونکہ ایک ہی وطن کے سب لوگ تھے اور رشتہ داریاں بھی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کے پاس ابو سفیان پہنچے، کہا کہ کچھ کہہ دیتا ہوں۔ دونوں نے کہا کہ جب حضور کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں نا تو ہم لوگوں کی مجال نہیں ہوتی کہ بیچ میں مداخلت کریں، ہم کچھ تو کہا دوستی ہے، رشتہ داری ہے، کہ ہم نے ساری رشتہ داریوں کو پیر کے نیچے کچل دیا ہے، اب ہمارا دوست وہی ہے جو محمد عربی کا غلام ہے، ہم ساری رشتہ داریاں اسی رشتے کی بنیاد پر ہے، ورنہ اب ہمارے ساتھ کسی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ تو ابو سفیان بہت تاؤ میں آ گئے، ٹھیک ہے تم نہیں مدد کرتے ہو تو میری بیٹی محمد کے نکاح میں ہے، بیوی ہے محمد عربی کی، اور آدمی بیوی کی بات تو بہت مانتا ہی ہے۔ تو ام حبیبہ جو سگی بیٹی تھی اس کے دروازے پہ گئے، بیٹی نے دور سے دیکھا اور اس کے بعد ناراضگی کا اظہار کیا۔ جب قریب آئے تو بستر لپیٹنا شروع کیا، کہا بیٹی پہچانا نہیں، میں ابو سفیان ہوں، شاید بہت دنوں کے بعد دیکھا اس لیے پہچان نہیں پا رہی ہو۔ بستر مہمان آنے پر بچھایا جاتا ہے، لپیٹا نہیں جاتا۔ کہا ابو سفیان میرے نبی کا پاک بستر ہے، تو ناپاک ہے، اور سن میرے نبی کے پاک بستر پر تو بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو کہا بیٹی تو ایسا کہتی؟ کہا ہاں، سارے رشتے محمد کی بنیاد پر ہے، مصطفیٰ کی بنیاد پر ہے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے، سب فدا کر دیا ہے۔
ابو سفیان جب وہاں نہیں بنی تو وہاں سے نکلے. ایک آخری چوکھٹ تھی جسے علی کی چوکھٹ کہا جاتا ہے, سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ. وہاں آئے, مولا علی سے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ تم لوگ کچھ کرو, تمہاری بہت سنی جاتی ہے. مولا علی نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, حضور نے جو فیصلہ لے لیا ہم کچھ نہیں کر سکتے, آقا کے فیصلے پر کوئی آگے نہیں جا سکتا. تو امام حسن 5 سال کے غالباً تھے, سامنے بیٹھے ہوئے تھے. ابو سفیان نے امام حسن سے کہا بیٹے تم کہہ دو کہ میں نے مکے والوں کو پناہ دے دی, آج سے دنیا تمہیں عرب کا سردار مان لے گی. سیدہ فاطمہ نے فوراً کہا نہیں بیٹے, ان سارے معاملات میں بچوں کو مداخلت کرنے کا حق کیا ہے. اور اس کے بعد مولا علی نے کہا دیکھ ابو سفیان, میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں, حالانکہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا, جب میری چوکھٹ سے آیا تو خالی نہ جا. ایک مشورہ تجھے دیتا ہوں کہ تو جا مسجد میں اور جا کے اعلان کر دے کہ میں نے صلح کی تجدید کر دی. ممکن تو نہیں لگتا کہ حضور جواب دیں گے, اگر جواب دیے تو تیرا کام بن جائے گا, ورنہ تو واپس چلا جا. بہرحال وہ مسجد میں گئے اور جانے کے بعد اعلان کیا کہ میں نے صلح کی تجدید کر دی. کسی نے کوئی جواب نہیں دیا, وہ واپس پلٹے. جب واپس پلٹے تو وہاں جا کر کے ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا خبر ہے. کہا کہ یہ ساری داستان سنائی اور کہا کہ میں نے خود اعلان کر دیا ہے. تو کہا انہوں نے جواب کیا دیا؟ کہا کوئی جواب نہیں دیا. تو کہا کہ یہ صلح بھی نہیں ہوئی اور جنگ بھی نہیں ہوئی, اب کیا سمجھ سکتے ہیں. بہرحال وہ ادھر بے چین تھے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امی جان عائشہ صدیقہ سے کہا کہ عائشہ جنگ کے سارے سامان جو ہے وہ تیار کر لو, اور صحابہ سے کہا کہ ہمیں جنگ کے لیے جانا ہے, تیاری کرو. اور جو حلیف قبیلے تھے ان سے بھی کہا کہ وہ سب بھی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن حضور نے اس بات کو اتنے راز میں رکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی نہیں بتایا کہ ہمیں کہاں جانا ہے. بس اتنا معلوم تھا کہ جنگ کے لیے جانا ہے, کہاں جانا ہے کسی کو نہیں معلوم. یعنی اتنی رازداری کے ساتھ آقا کریم نے کسی کو نہیں, یار غار کو تک نہیں بتایا کہ ہمارا ارادہ کا ہے. سب کو معلوم تھا کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں, کہاں جا رہے, لیکن کسی میں مجال بھی نہیں کہ پوچھے کہ کہاں جا رہے. کتنا ادب کرتے تھے صحابہ. ام المومنین ماں عائشہ کے پاس صدیق اکبر گئے, ان کے گھر میں بیٹی تھی, آنا جانا تھا. تو ماں عائشہ صدیقہ ہتھیار درست کری تھی. کہا بیٹی حضور نے تمہیں یہ حکم دیا ہے؟ کہا ہاں. ارادہ جنگ کا ہے. تو کہا کہاں کا ہے, تمہیں کچھ بتایا؟ کہا اللہ کی قسم مجھے بھی نہیں معلوم, صرف اتنا جانتی ہوں کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں, لیکن کہاں جا رہے ہیں آقا نے مجھے بھی نہیں بتایا. جبکہ اکثر ایسا نہیں ہوتا تھا. جب سب تیاری ہونے لگی تو چونکہ اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا کیا تھا. اب میں بخاری شریف کی حدیث پڑھنے لگا ہوں, وہ عرض کر رہا ہوں. یہ حدیث بخاری شریف کی ہے. ایک صحابی تھے حاتب ابن ابی بلتا, یہ بدر میں بدری صحابی ہے, حضور علیہ السلام کے ساتھ جنگ بدر میں تھے. انہوں نے محسوس کر لیا کہ جنگ تو ہوگی لیکن بہت خطرناک ہوگی, جس کے ساتھ بھی ہوگی بڑی خطرناک ہوگی. حضور کہاں جا رہے ہیں کسی کو پتا نہیں, لیکن انہوں نے مکے والوں کو خط لکھا کہ حضور بہت بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں, ہو سکتا شاید تمہاری طرف آنا ہو, تم لوگ ہوشیار رہنا. حالانکہ تھے پکے مومن, بڑے معزز تھے, لیکن انہوں نے جو ہے وہ خط لکھ دیا. اب خط انہوں نے ایک عورت کے ہاتھ سے بھیجا. وہ عورت ابھی چلی تھی اپنے جڑے میں باندھ کر, کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب دیا تھا, غیب کا علم دیا تھا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا مولا علی اور حضرت مقداد, ان حضرات کو, اور ایک صحابی اور تھے, ان لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ فلاں فلاں مقام پر ایک باغ ہے, اس باغ کے پاس ایک عورت ملے گی فلاں فلاں نام کی, اور اس کے پاس وہ خط ہے, اس سے چھین کر لے آؤ. کسی بھی طرح وہ خط مکے تک نہیں پہنچنا چاہیے. یہ لوگ پہنچے تو بالکل بے عین ہی اسی باغ کے پاس وہ عورت ملی. دیکھو لوگ جب سفر کرتے ہیں تو تیزی سے بھی کرتے ہیں, دھیرے دھیرے بھی چلتے ہیں. کوئی نکلنے والا اگر یہاں سے بمبئی کے لیے نکلا ہے تو بمبئی 5 گھنٹے میں پہنچتا ہے آدمی, 3.5 گھنٹے میں بہت تیز رفتار سے جائے گا تو بھیونڈی پہنچے گا. تو یہاں کوئی گھڑی دیکھ کے بیٹھے بیٹھے شیخی نہیں بگاڑ سکتا کہ دیکھ 3:30 بج گیا, وہ جو ابھی نکلے تھے نا وہ بھیونڈی میں, ذرا ان سے بات کر. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بھیونڈی میں ہوں گے, کیوں گاڑی پنچر ہو گئی ہوگی, یا وہ کھانے کے لیے کہیں رک گئے ہوں گے, یا چائے کے لیے رک گئے ہوں گے, یا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا. ایگزٹ کوئی بتا نہیں سکتا کہ کون کب کہاں پہنچے گا. اسی طرح وہ عورت اونٹنی پر سوار ہو کر گئی تھی, اونٹنی دوڑتی تھی, چلا کر بھی لے جا سکتی تھی, یا ممکن ہے کہ جتنی دوڑ عام طور پہ ہوتی تھی اس سے زیادہ دوڑا کے لے جا سکتی تھی.
تو बाग के आगे भी पहुंच सकती थी, या फिर हो सकता उसको नींद लग गई, 2 घंटे का सोच के सोया, 6 घंटे सो गई, कुछ भी हादसात हो सकते थे, या मुमकिन है वो मर ही गई, मौत का क्या भरोसा। लेकिन हुजूर फरमा रहे वो फला बाग के पास औरत है और वहां जाकर उसको पकड़ो, और वहीं मिली, वो मिली। तो साहबा ने ये नहीं कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम को गैब का इल्म नहीं, ये सारी बातें वो नहीं करते थे, वो मानते थे कि अल्लाह ने अपने हबीब से जब अपनी जात न छुपाई तो अपनी बात क्यों छुपाएगा। वो सब जानते थे, उनका अकीदा मजबूत था और उनकी कामयाबी की यही दलील थी। बहरहाल वो औरत के पास पहुंचे, कहा खत निकाल। उसने कहा मेरे पास कोई खत नहीं है। मौला अली का यकीन देके फरमाते हैं मेरा नबी कभी झूठ नहीं बोलता, मेरा नबी झूठ नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा खत तेरे पास है तो है, तू खत दे। उसने कहा मेरे पास नहीं है। कहा कि अगर खत नहीं देगी, बुखारी के अल्फाज है, मैं तुझे नंगा कर दूंगा और नंगा करके तेरी तलाशी लूंगा, क्योंकि मेरा नबी कभी झूठ नहीं बोल सकता। जब उसको धमकी दी मौला ने, तो उसने अपने जुड़े से जो वो खत निकाल करके दिया। खत आया, हातिब इब्ने अबी बल्ता का खत था। फारूक आजम तैश में आ गए, तलवार निकाली, हुजूर इस मुनाफिक को कत्ल कर दूंगा, इसने बहुत बड़ा जुर्म किया है। मेरे आका फरमाते हैं उमर ठहरो, बात करने दो। मेरे रसूल ने फरमाया हातिब क्या बात है। कहा या रसूल अल्लाह, मेरा ईमान है कि हुजूर को अल्लाह जरूर फतेह अता फरमाएगा, मेरा ये खत मक्के वालों को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेगा। कहा खत क्यों लिखा। हुजूर खत इसलिए लिखा कि जितने मुहाजिरीन हैं उनके कोई ना कोई रिश्तेदार मक्के में मौजूद है जो उनकी बच्चों की देखभाल करते हैं। मेरे बच्चे मक्के में हैं और मेरे बच्चों का कोई देखभाल करने वाला मेरा रिश्तेदार इस वक्त मक्के में नहीं है, तो मैंने खत इसलिए लिख दिया ताकि उनकी हमदर्दी हासिल कर लूं, वो मेरे बच्चों की निगहबानी करे, उनको नुकसान न पहुंचाए, वरना इसके अलावा मेरी कोई और नीयत नहीं थी। मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह पाक हातिब को माफ फरमाए, और फरमाया कि ये बद्र में आए थे, अल्लाह ने ऐलान किया है बद्र वाले आज के बाद जो करें फिर भी अल्लाह उनको जन्नत ही अता फरमाए। ये हुजूर का अंदाज था। अल मुख्तसर ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम 10वें रोजे को फिर निकले हैं मक्का की तरफ और 10,000 सहाबा को लेकर निकले हैं। रास्ते में और भी 2,000 लोग अलग अलग कबीले से आके मिले, 12,000 का लश्कर हो गया। दुनिया को अल्लाह ने दिखा दिया ये नबी जो एक सहाबी अबू बकर को लेकर निकले थे, अब जा रहे हैं तो फातिहाना शान से जा रहे हैं। 10 से 12,000 सहाबा का लश्कर है, हाथों में चमकती हुई तलवारें हैं। इस्लाम का मामला बिल्कुल बदल गया है। अब वो टूटी हुई तलवारें नहीं, अब वो खजूर की टहनियां नहीं, अब बदन पर ज़िरा भी है, सरों पर खुद भी है, हाथों में तलवारें भी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम निकल रहे हैं, और जब निकले हैं फातिहाना शान से, मक्का मुकर्रमा से 1 मील पहले हुजूर एक मकाम पर रुके तो फरमाया एक काम करो, हर आदमी अपना अपना चूल्हा अलग अलग जलाए। जब अलग अलग आदमियों ने चूल्हा जलाया, 10 से 12,000 आदमियों ने चूल्हा जब जलाया तो पूरी वादी जो है वो आग के शरारों से रोशन हो गई। मक्के वालों को ये तो था कि कभी भी हमला हो सकता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि काफिला बिल्कुल 1 मील फासले पर आ चुका है। तो अबू सुफियान को और दीगर लोगों को देखने के लिए भेजा गया कि जरा देखो तो क्या मामलात है। जैसे ये लोग आए तो ये सब पूरी वादी देख करके परेशान हो गए कि इतनी आग, इतने लोग, ये कहां से आए, कौन है। तो हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को इसकी खबर हो गई थी, तो आप अपने घर वालों को लेकर हुजूर की बारगाह में आ गए थे। चूंकि आप मुसलमान हो चुके थे, बद्र में आपका, बद्र के बाद आपका मुसलमान होना और किसी हिकमत के तहत उनको मक्के ही में रखा गया था। तो अबू सुफियान की मुलाकात हजरत अब्बास से हुई, तो पूछा कि अब्बास ये क्या है, तो बताया कि हुजूर का लश्कर है, जरा देख। अबू सुफियान ने देखा तो कहा कि देख अबू सुफियान, मैं तुझे पनाह देता हूँ, एक काम कर, तू मेरे साथ चल हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, वरना तुझे अगर कोई भी मुसलमान देखेगा तो कत्ल कर दे। क्योंकि अबू सुफियान यही है, बदर इसकी वजह से, ओहद में नुकसान इसकी वजह से, इतने सारे सब मामलात हुए हैं, तो इस ये तो हकदार है कत्ल होने का। लेकिन अपनी सवारी पर बिठा कर जो लाए, तो फारूक आजम ने जैसी अबू सुफियान को देखा तो पहचान लिया। कहा या रसूल अल्लाह, अबू सुफियान आया, ये कत्ल का हकदार है, मैं इसको अभी कत्ल करता हूँ। आका फरमाते उमर रुको, अब्बास से पहले बात तो करो, अब्बास की सवारी पर आ रहा है। तो अब्बास से पूछा, हज़रत अब्बास से कहा अब्बास क्या बात है। कहा हुजूर मैंने इसको पनाह दे दी। पनाह देने का मतलब ये, अगर कोई बच्चा भी पनाह देगा किसी को तो उसका कोई हलीफ, उससे मुत्तहिद आदमी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
ابو سفیان سے حضور علیہ السلام نے، ابو سفیان، اب حضور بات کر رہے ہیں کس سے؟ جانی دشمن سے، بار بار قتل کا منصوبہ بنانے والا، جنگ مسلط کروانے والا، حضور علیہ السلام کو کے خاتمے کے بارے میں منصوبے بنانے والا، پلان بنانے والا حضور کے سامنے کھڑا ہے۔ آقا یوں گفتگو کرتے، ابو سفیان کیا اب بھی تجھے یقین نہ آیا کہ میرے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ ایک ہے؟ ابو سفیان نے کہا اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو کیا ہماری مدد نہیں کرتا؟ مان گیا کہ خدا ایک ہی ہے۔ تو کہا کہ اب بھی تجھے یقین نہ آیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تب ابو سفیان کہتا ہے کچھ شک ہے مجھے، ابھی کچھ شک ہے۔ بھائیو بتاؤ کہ اگر کوئی آپ کی عظمت پر اس طریقے سے گفتگو آپ کے سامنے کرے جبکہ آپ سچے ہوں، آپ کا دل کیا کہے گا؟ لیکن یہ میرے نبی کا حلم ہے۔ حضور اپنی نبوت کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی شک ہے، جن کی نبوت قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے اور معجزات خود دیکھیں، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ بہرحال پھر پوری رات گزری اور صبح کے وقت تو ابو سفیان بہرحال متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔